دجال کا ظہور اور سرخ بچھیا کی قربانی، مسجد اقصیٰ کی شہادت اور تھرڈ ٹیمپل۔ 22 اپریل کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ مسلمانوں تیاری کر لو، مسیح دجال کو بلانے کی تیاری مکمل۔ دجال کا ظہور اور سرخ بچھیا کی قربانی کا قصہ کیا ہے؟ آج کل ہر طرف سرخ بچھڑے کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن اس بچھڑے کا مسجد اقصیٰ سے کیا تعلق ہے اور اس کی قربانی سے کیا ہوگا؟ اس کے لیے آخر تک آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی ہوگی۔ جنوری میں حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے اسرائیل میں کچھ سرخ گایوں کی موجودگی کا ذکر کیا ہے، جس نے 7 اکتوبر کے واقعے کو جنم دیا۔ یہ سرخ بچھڑے، جنہیں انگریزی میں ریڈ ہائفر کہا جاتا ہے، دراصل یہ کیا ہیں اور ان کا مسجد اقصیٰ اور مسیح دجال سے کیا تعلق ہے؟ دراصل جن سرخ گایوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ 5 ریڈ اینکس گائے ہیں، جو ستمبر 2022 میں ایک عیسائی وزارت ہونے اسرائیل اور یروشلم میں قائم دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے درمیان مشترکہ کوشش کے ذریعے درآمد کی گئی تھی۔ خیال رہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا پر صہیونیوں کی حکومت کا تصور اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہیکل سلیمانی کو از سر نو تعمیر نہیں کر لیا جاتا۔ صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیحا دجال اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی از سر نو تعمیر کے لیے ماڈل بھی تیار ہے، جو ماہرین آثار قدیمہ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، اور انسانی اور مالی وسائل بھی میسر ہیں۔ تاہم اس کی تعمیر میں 2 مشکلات موجود تھیں جس کی وجہ سے یہ اب تک ممکن نہ ہو سکا۔ پہلی یہ کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے صہیونیوں کو گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی کی شرط ہے، جس کے لیے قدیم یہودی روایات کے مطابق قربانی کے لیے ایک ایسی سرخ بچھیا درکار ہے جس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ حتیٰ کہ بھورا بھی نہ ہو۔ دوسری دقت ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقام ہے۔ صہیونیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی کو جس مقام پر تعمیر کیا جانا ہے وہ عین وہی مقام ہے جہاں پر اس وقت مسجد اقصیٰ موجود ہے، یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا صاف اور سیدھا سا مطلب مسجد اقصیٰ کی شہادت ہے۔ اگر مسجد اقصیٰ محض مسلمانوں کا مقدس مقام ہوتا تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوتی یا نہ ہوتی، مگر صہیونی اسے اب تک شہید کر چکے ہوتے۔ تاہم یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا بھی مقدس ترین مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صہیونیوں کو اس کی شہادت کے لیے باقاعدہ ماحول بنانا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ برس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے قائم کردہ خصوصی ادارے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ مکمل طور پر سرخ بچھیا کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ادارے کا کہنا تھا کہ اب یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر ہوگی جس کے سامنے اس بچھیا کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچھیا کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچھیا کسی حادثے یا طبعی موت کا شکار نہ ہوئی تو اس کی قربانی ایک مخصوص عمر میں مجوزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی، جو ممکنہ طور پر رواں برس اپریل میں ہو سکتی ہے۔ قربانی کے بعد بچھیا کے گوشت کے ٹکڑوں، کھال، خون، چربی و گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کہانوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ اسرائیل میں اس ہیکل کی تعمیر کی تیاریاں بڑے عرصے سے جاری ہیں، حتیٰ کہ تل ابیب کے ایک مضافاتی علاقے میں گلوکاروں کا ایک گروپ اس لمحے کی تیاری کر رہا ہے جب وہ یہودی ہیکل کی تباہی کے تقریباً 2000 سال بعد دوبارہ اس کی تعمیر پر خوشی منائیں گے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 70 عیسوی میں دوسرے ہیکل کی تباہی تک 9 گائے کی قربانی دی جا چکی ہے اور اب 10ویں گائے قربانی مسیح کے دور کا آغاز ہوگا۔ یوں یہودیوں کو تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سرخ بچھڑے سمیت سارے ہی اسباب مہیا ہو گئے ہیں اور بس اب اس کے لیے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے لیے مناسب موقع کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس تناظر میں اگر غزہ کی موجود جنگ کو دیکھیں تو بہت سارے حیرت انگیز انکشافات ہوتے ہیں۔ اسرائیلیوں نے جس طرح غزہ میں مسلمانوں کو اپنے درندگی کا نشانہ بنایا ہے اور مسجد اقصیٰ تک رسائی کو مشکل کیا ہے، یہ کہیں نہ کہیں ساری کڑیاں آپس میں جڑتی ہیں۔ یہ وقت ہے کہ مسلمان غفلت کی نیند سے بیدار ہوں، مسجد اقصیٰ اور فلسطینیوں کا ساتھ دیں اور اسرائیلیوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں۔ جو وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت صلاح الدین ایوبی کی طرح کریں اور انہیں دین کے بارے میں آگاہ کریں۔
فتنہ دجال زیادہ دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی اس دجالی فتنے سے حفاظت فرمائے۔